میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے، اپنی ہم روٹین کے مطابق دیکھیں گے۔ لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب، گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس 12۔ خداوند یسوع مسیح کی نیکودیمس کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور خداوند نے کچھ باتیں اس سے کہیں، تو جب اس کی سمجھ میں نہ آیا، جب نیکودیمس نے کہا کہ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں، تو خداوند اسی کانٹیکسٹ کو میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں ورس 12، جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اٹس ویری ویری کہہ سکتے ہیں کہ پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ۔ یہ بات کہنا کہ میں آسمان کی باتیں کہوں گا تو تم کو سمجھ کیسے آئے گی، اٹس ناٹ ایزی ہوگا۔ اٹس مین ہی از فرام ہیون۔ ہاؤ کین somebody say heavenly if he is not from there? Understand کہ what is the point actually؟ کہ how you can understand کہ میں پاکستان یا انڈیا کے ایک ایسے گاؤں میں جاؤں، بالکل ایک گاؤں جن کو ایڈوانس جو دنیا ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ دیر از مینی ولیجز ابھی انڈیا پاکستان میں، دنیا میں بہت سے ہیں، افریقہ میں ہیں، جو لوگ ایون جن کے پاس لائٹ بھی نہیں ہے، ایسے ہیں۔ اگر میں اس قبیلے سے یا اس گروپ سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے چانس مل گیا کہ میں امریکہ چلا جاؤں یا میں لنڈن آ گیا ہوں، تو میں واپس جا کے وہاں سے کوئی نہیں گیا اور میں ہی پہلا شخص ہوں، میں واپس جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان سے، میں باتیں کرتا ہوں گاؤں والوں سے کہ جو سٹی ہے، کراچی سٹی ہے یا لاہور ہے، وہاں پہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دے نیور بین دیئر، کبھی لاہور نہیں گئے یا کبھی کراچی۔ تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو تم کو ابھی لاہور کراچی کی بات کی ہے، تمہیں امریکہ کی باتیں بتاؤں گا تو تم کو کیسے سمجھ لگیں گی؟ آئی بین دیر ایلس، لندن کی باتیں بتاؤں گا۔ میں کیوں اس اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں سے ہو کر گیا ہوں، آئی نو واٹ از ہیپننگ دیئر۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، اٹس مین آسمان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جب لارڈ از سیئنگ نو ون ascend ٹو ہیون، یعنی کہ اس کے بعد کوئی آرگیو نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ جو ہے آگے فل سٹاپ ہے کہ دنیا میں آج بہت سی ایسے ریلیجن، ایسے دھرم ہیں، ایسی گروپ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ تم یہ کر لو، وہ کر لو، اس طرح کے بن جاؤ تو تم خدا کی بادشاہی یا آخرت حاصل کر لو گے، میں بھی نروان حاصل کر لو گے، میں بھی جنت حاصل کر لو گے۔ لیکن خدا ریلیجس، فیمس اور ہیونگ آل بٹ واز ایمٹی، اور وہ سمجھتے تھے کہ وی آر ایکچولی پرفیکٹ پیپل ٹو انٹر ان دا کنگڈم آف ہیون۔ اور جیزس نے اس کا یہ کانسیپٹ ایک پل میں بریک کر کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ تو یہودیوں کا سردار ہو کر، فریسیوں کا سردار ہو کر تم تو یہاں کی باتیں نہیں سمجھتے، انسان کی اور دنیاوی، ہاؤ کین یو انڈرسٹینڈ ہیونلی تھنگ؟ تو تمہیں بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نو ریلیجس پیپل کین انٹر ان دا کنگڈم، نو کیتھولک، نو ایونجلسٹ، نو بیپٹسٹ، نو ایون کیلوری چیپل، اونلی born again will enter in the kingdom of heaven. They can be from Catholic or Methodist or Baptist or wherever. اور دنیا کا کوئی دھرم آپ کو یہ ایشورٹی نہیں دے سکتا کہ we know how we can enter into the heaven. لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا۔ I know what is heaven, where is heaven heavenly even، کیونکہ میں ادھر سے آیا ہوں۔ Who came from heaven, who came down from heaven, Jesus Christ۔ مثال
34 में लिखा है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा, किसने हवा को मुट्ठी में जमा कर लिया, किसने पानी को चादर में बांधा, किसने जमीन की हदूद ठहराई, अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। इट्स ओनली जीसस जो हवा को थाम सकते हैं। थम जा, इसमें मुट्ठी में, और हवा थम गई। पानियों पर जो चल सकते हैं, जो उसको बांध सकते हैं। असल में कह रहे हैं खुदावंद आसमान के बारे में, वहां का रास्ता कोई नहीं जानता सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। आज दुनिया में बहुत से तरीके हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन वे। जो आसमान में से उतरा वही आपको आसमान से में ले जा सकता है, यानी इब्ने आदम। एक बड़ी बारीक बात है इसमें 13वीं आयत में, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है, प्रेजेंट टेंस। खुदावंद यीशु मसीह उससे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी कि मैं, आई केम डाउन फ्रॉम हेवन। फिर कह रहे हैं इब्ने आदम, यानी जो आसमान में है। एक ही टाइम पे वो कह रहे हैं प्रेजेंट टेंस, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम इन द हेवन। हु कैन बी लाइक दैट? इट्स ओनली गॉड, omnipresent, everywhere, one time। खुदावंद का ये जो दावा है, ये ऐसा नहीं जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा नहीं हूँ, आई एम देयर। और मिलियंस ऑफ पीपल इस टाइम इवन देख ले दुनिया में इबादत कर रहे हैं, जीसस इज एवरीवेयर बिकॉज ही इज omnipresent, ही इज गॉड। वर्स 14 and 15 लिखा है, और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में बलि पर चढ़ाया। आपको याद होगा बुक ऑफ नंबर्स, वहाँ पे ये एक्चुअली वाक़या है चैप्टर 21 में, क्योंकि इसराइल कौम बियाबान में थे, 40 साल वो बियाबान में फिरते रहे, 40 ईयर्स इन। तो बार बार वो खुदावंद के खिलाफ बुड़बड़ाते थे, मर्मरिंग अगेंस्ट गॉड एंड मोसेस। अबाउट 10 टाइम आप पढ़ेंगे कि दे डिड दैट। और जब भी उन्होंने ये इस तरह की हरकत की, खुदा ने कोई ना कोई बला उन पर नाजल कर दी। और किस तरह, और ये भी एक ऐसी बात थी कि उन्होंने मूसा और खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कहा कि हमारी जान तंग आ चुकी है इस वर्थलेस फूड से। आपको पता वो कौन सी फूड थी? मना, द फूड ऑफ एंजल्स इवन। और वो कहने लगे हमारी जान तंग आ गई है खा खा के यहाँ से। लॉर्ड वाज सो एंग्री, और लिखा है कि उसने फिर उनके दरमियान में सांप भेज दिए। कौन से सांप? फायरी स्नेक्स, वेरी वेरी पॉइजनस, और बहुत तकलीफ जो देते थे। वो जब भी वो सांप डसता था, डंग मारता था, तो वो ऐसे लगता था कि अंदर इवन इंसान के आग लग गई है। इस तरह के वो बड़े खतरनाक वो सांप थे। तो वो जब ये ऐसे हुआ तो लोग मरना शुरू हो गए, सांप ने डस लिया। इस तरह के सांप भेज दिए, तो लोगों को फिर ख्याल आया, तौबा की, और मूसा के साथ जाके कहने लगे हमने खुदा का गुनाह किया है, तेरे भी खिलाफ बात किया है, तो प्लीज़ हम खुदा के आगे फरियाद कर, हमारी जान छुड़ा। मूसा ने खुदा के आगे फरियाद की, और खुदावंद ने एक बड़ा अजीब सा, हमें लगता है, खुदावंद ने कहा चलो ऐसा करो कि पीतल का एक सांप बनाओ, सेम जैसे कि वो सांप थे। और मैं डिक्शनरी में देख रहा था कि जो सरपेंट वहाँ पे भेजे गए उनका मे भी कलर जो था वो इस तरह का था, ब्राउनिश टाइप का था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो पीतल का सांप बनाकर बलि पर चढ़ा दे एक पोल के ऊपर, और इन लोगों को कह दे कि जो कोई सांप का ढसा हुआ, जिसने बिटन बाई द स्नेक,
will see this, उस पर निगाह करेगा, फोकस करेगा, वो हील हो जाएगा और उसको गाड़ दे। और आपको याद होगा कि ये कुछ छोटा सा ग्रो नहीं था, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज 12 ट्राइब्स और उनके बेशुमार 6 मिलियन के करीब लोग थे। और जब वबा फैलती तो हज़ारों की तादाद में लोग मरते थे। तो इससे रिजेंबलेंस खुदावंद कह रहे हैं कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह इब्ने आदम को भी जरूर है कि ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अगर आप उसकी रिजेंबलेंस दे रहे हैं कि जब वहां पर तो सांप को बलि पर चढ़ाया गया, जीसस को किसके साथ रिजेंबलेंस दी गई है? जीसस स्नेक, क्रॉस है, बलि है, पोल है, ये सेम थिंग है। और स्नेक क्या है? स्नेक, सेटन, सिन, इनमें क्या चीज है? सेटन जब डसता है, शैतान के डसने से जो पैदा होता है वो क्या होता है? गुनाह। और गुनाह की मजदूरी मौत। कह सकते हैं कि जो बियाबान में वाक़या हुआ इज अ वेल प्रेडिक्शन ऑफ डेथ ऑफ क्राइस्ट, वेल्ड प्रेडिक्शन, ढकी हुई एक ऐसा भेद था जिसको पहले एक तस्वीर, एक पिक्चर थी ऑलरेडी कि डेथ ऑफ क्राइस्ट। और एक चीज हमेशा याद रखें, जो पोल पे चढ़ाया गया दैट वाज नॉट रियल स्नेक। वो एक कर सकता था कि एक सांप जो मर गया है जिसको मारो और उसको बलि पर लटका के तो या किसी पोल पे तो ऊपर लटका दो, जो कोई उसकी तरफ देखेगा। लेकिन क्या किया उसने? कहा कि उस पीतल का एक सांप बनाया जाए, ब्रॉन्ज का एक सांप बनाया जाए, उसको वहां पे टांगा जाए। वो रियल स्नेक नहीं था बल्कि उसका एक नमूना था। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हकीकी रियल सिनर नहीं थे। जिस तरह कि वो सांप रियल नहीं था, उसी तरह जीसस का गुनाह भी रियल नहीं था। ही बिकेम सिन फॉर अस, हमारे लिए वो गुनाह, मुजस्सम गुनाह बन गए। और पीतल का क्यों बनाया गया? वाई ब्रॉन्ज? बाइबल में जब भी पीतल को यूज किया जाता है वो जजमेंट के लिए और पनिशमेंट के लिए। इवन जब हमने खैमा इज्तिमा के बारे में पढ़ा था तो जब गेट से एंटर होते थे तो सबसे पहले जो ऑल्टर आता था जिस पे कुर्बानी दी जाती थी और बछड़े का खून पायों पे छिड़का जाता था, ब्रॉन्ज ऑल्टर, पीतल का वो जहां पर कुर्बानी, जहां पर। और ये इसीलिए कि जो क्रॉस पर अदालत हो चुकी, जजमेंट के लिए वो यूज किया गया, और जो कोई उसकी तरफ निगाह करता था वो शिफा पाता था। जीसस बिकेम सिन फॉर अस। देखने का मतलब ये क्या था कि recognition of sin, that is my punishment because we have done wrong, we have sinned against the Lord, not that who is upon this pole or cross. Actually recognition ये करना था, this is my punishment, और faith on God, that God has said if you look upon this और realize करो this is your फेथ के साथ यू विल बी सेव्ड, आपको शिफा मिलेगी। असल में गुनाहगार लोग थे, असल गुनाहगार हम हैं। जीवन खुदा के कलाम में लिखा है 2 Corinthians 5:21, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि, गौर करें, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। और यहाँ पर भी वर्स 15 में लिखा है, जॉन 3:15 में, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। उसमें, इन हिम, फेथ इन हिम दैट ही हैज टुक माई सिन अपॉन हिमसेल्फ, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। ये था असल में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ
God. اب اس گلوری کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں, خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, اور اس کے اوپر کون سی سزا لاگو ہو چکی ہے؟ اس ڈن کہ تو نے یہ کیا اور تو مرا. اب انسان جو ہے تب سے ہی ڈسا ہوا ہے, باغ عدن سے ہی, کیونکہ آدم کی نسل سے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ کیا گناہگار ہے. داؤد خدا کا بندہ, ایون ہی واز چوزن, ہی واز, خدا کہتا ہے کہ میرے دل کے مطابق مجھے بندہ مل گیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی, کہ آئی بورن ان سن, ڈسا ہوا. اب وہ تو اپنے گناہ, اور جو انسان ڈسا ہوا ہے گناہ سے وہ آسمان پہ جانا چاہتا ہے, لیکن جب تک اس کے گناہ سے چھٹکارا نہیں ہوتا, he can't go to heaven with this sin in him. In order to redeem a man and brought to God, کیا ہونا چاہیے؟ someone has to die. کیونکہ پنشمنٹ بھی ضروری ہے, خدا کا انصاف بھی ضروری ہے, اور خدا کا پیار بھی ضروری ہے. He can make anything new. He can just wipe off anything, everything, and he can make new. لیکن without shedding of blood there is no remission of sin. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے, اور خون بہائے بغیر معافی نہیں. لیکن خون کون بہائے؟ اور اگر کوئی کہے میں خون بہا دیتا ہوں, لیکن کیا وہ قربانی خدا کو منظور ہے؟ بے عیب قربانی, گناہ سے مبرہ, سن لیس قربانی اس کو چاہیے. دیٹ واز all پکچر جو خدا نے سیکریفیشل سسٹم اسرائیل کو دیا, یہ سارا کچھ ایک پکچر تھی. جو ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے, he is just showing پکچر کہ in future God will provide himself as a lamb for sacrifice. کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ خداوند کو قربانی چاہیے پاک اور بے عیب, اور خداوند خود کہتے ہیں کوئی بھی نیک نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو کون پھر بلی کا بکرا بنے؟ کون قربانی؟ اور خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا. کیا بخش دیا؟ قربان ہونے کے لیے, بلی پر چڑھ جانے کے لیے, قربانی ہونے کے لیے ہمارے لیے. دیٹ واز actually love of God. He gave his only begotten son. گریک میں اس کے میننگ ہے جو لیا گیا جس ورڈ سے, an only child, something unique, only one of its kind. ایسی کہ دنیا میں اس طرح کی مثال کوئی نہیں تھی. There was no other alternative کوئی تھا ہی نہیں, کہ جس صرف جیزس تھا کہ وہی آ کے دنیا کو اس کے گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا تھا. ایون خدا کے کلام میں لکھا ہے 2 Corinthians 5:21, جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا, تاکہ غور کرے, تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. اور یہاں پر بھی ورس 15 میں لکھا ہے, جان 3:15 میں, تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. اس میں, in him, faith in him, that he has took my sin upon himself. تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں, تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس لشکر گاہ میں بہت سے لوگوں کو سانپ نے کاٹ لیا ہوگا, تو وہ لوگ پکڑ کے لاتے ہوں گے, یا موسیٰ کہتا ہوگا آؤ اس سانپ کو, اس بلیب کو دیکھو, وہ شفا پاؤ. اور کئی لوگ کہتے ہوں گے یار ایک کڈی بیوقوف جی گل کر رہے ہیں, یہ کیا کچھ سمجھ والی گل ہے؟ یا تیرا دماغ, میں تکلیف نہ مرن دیا اور میں اتنی پین میں ہوں اور تجھے مذاق سوجا ہے کہ اور اس بلی کو دیکھ, اور اس کو دیکھ اور تو ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ بندہ کہا جا یار جا کام کر, منور نہ تنگ کر. آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جیزس, وائی گاڈ ڈائیڈ آن کراس,
stupid thing. We don't believe that. The same thing. People are bitten by Satan. They are living in sin. But they don't want to look upon the cross to be healed. Because they don't believe. इस पूरी बुक का अगर आप थीम या टाइटल ढूंढ लेना, 98 टाइम इसमें बिलीव का जिक्र आया. बिलीव, बिलीव, बिलीव. इफ यू बिलीव. इवन जो मैंने पैसेज पढ़ा है, इवन 7 टाइम इसमें ही लिखा है, जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा ईमान यही लाए, यस मैं ईमान रखता हूं कि ये मेरी मौत है, ये मेरी सजा है, क्योंकि गुनाह तो उन्होंने किया था. जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं. खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो. वर्स 17 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए. वाई जीसस केम टू दिस अर्थ. दुनिया में तो गुनाह ही था जब वो आए. जब फरिश्ता ने मरियम को मैसेज दिया उसकी पैदाइश से पहले, तो खुदावंद को के बारे में तो क्या लिखा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना. मैथ्यू 1:21 में वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. ही केम फॉर. और जब खुदावंद यीशु मसीह एक सामरियों के गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने गुजरने ना दिया. वहाँ के लोग बल्कि अगेंस्ट हो गए. तो यकूब और यूहन्ना ने कहा, लॉर्ड हमें कमांड करके हम आग बरसा कर आसमान से तो इनको भस्म कर दें. तो खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात कही. खुदावंद ने कहा 9:55-56 में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है. ही केम टू सेव द सिनर. बर्बाद करने नहीं. क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, लेकिन जबरदस्ती नहीं. जबरदस्ती नहीं कि आज अगर तुम ईमान नहीं लाते इसको सजा कर इन्हें फाड़ लो, इन्हें लम्बिया पाओ और इसको मारना शुरू करो जब तक ये कबूल ना कलमा ना पढ़ जात ना लाए उसका सर तलवार से काट दो. खुदावन हमारा ऐसा नहीं है. उसने हमें फ्री विल दी है, लेकिन फ्री विल दे के भी उसने कहा कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू सेव यू. ये रास्ते जो तूने चुने हैं क्या है? हलाकत का रास्ता है. मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं. वो कहते हैं कि मैं तो सजा का हुक्म देता ही नहीं, बल्कि जो ईमान नहीं लाता उसने खुद अपने आप पर ऑलरेडी सजा ले ली है. सजा तो हमारी शुरू से हम पर लग चुकी है. खुदावन कहते हैं मैं तो उस सजा से तुम्हें बचाने आया हूं जो इवन बागे अदन से तुम पर लागू हो चुकी है. तुम पर सजा का हुक्म हो चुका है और मैंने तुमको एक रास्ता दे दिया है. आई शोड द वे हाउ यू कैन बी सेव फ्रॉम द हेल. लेकिन अगर तुम ईमान नहीं लाते, क्योंकि जरूर है कि हर इंसान खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना पर्सनल सेवियर माने और उस अबदी जिंदगी का वारिस बन जाए. लेकिन फिर भी ये हम इतनी प्रीच होती है, सदियों से प्रीच हो गई, हजारों सालों से लोग कह रहे हैं जीसस इज अ वे, ये क्रॉस पर जान दे दी. व्हाई नॉट पीपल बिलीव देन. और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हेल में बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से इंसान हेल में जाएंगे. वजह क्या है? मे बी कुछ लोग कहते हैं पीपल डोंट जस्ट They're just ignorant. That's why they don't believe. Wrong. आगे आयत जो आई है उसमें बता दिया गया है कि why people don't believe. Why people don't want to come to Christ. Because they love their sins.
وہ اپنے گناہوں سے، اپنی گناہ کی زندگی سے پیار کرتے ہیں. کس طرح؟ ورس 18 میں لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. ورس 19، اور سزا کے حکم کا سبب، دس از دا ریزن وائی دا پنشمنٹ، دس از دا ریزن، سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. دے لوڈ ڈارکنس. ڈارکنس کیا ہے؟ سین. پیپل لائٹ کو چھوڑ کر تو ڈارکنس کے پیچھے ہیں. وہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ وائی پیپل لو ڈارکنس، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. پسند وہی چیز ہوتی ہے، پسند کا مطلب ہے آئی لو اٹ، آئی ڈیزائر اٹ، مجھے اچھا لگتا ہے یہ، مجھے اس لیے یہ پسند ہے. پسند وہی چیز ہوتی ہے نا جو آپ کو ڈیزائریبل ہوتی ہے، یا آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، یا آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہے. تو وہ کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. اگر جنرلی دیکھیں نا تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ڈارکنس کو پسند کرتے ہیں. ہاؤ مینی پیپل یو ول فائنڈ دا پیپل لو ڈارکنس. اندھیرے میں بیٹھے ہیں جی، اور لائٹ نہ جلانا، جو لائٹ جلائے اس کو، پاکستان والے تو پھر خوش ہوں جو پسند کرتے ہوں، تو لائٹ آتی نہیں ہے. لیکن ڈارکنس جو ہے، تاریکی جو ہے، کیوں لوگ پسند کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کیوں کون لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں؟ عام طور پہ میں نہیں سمجھتا. میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ بڑا اداس ہے، غمگین ہے، تو اندھیرے کونے میں بیٹھ جائے، یار حضری سگریٹ چکائے، وہ اداس سا گانا کوئی لگا لیا، کوئی غزل لگا لی، بڑا اداس ہے اندھیرا کر کے. لیکن عام طور پہ دیکھیں، پیپل ڈزنٹ لائک، دے لائک لائٹ، روشنی میں رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن کیوں؟ خدا کا کلام کہتا ہے اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. اندھیرا ایک کام اچھا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے، پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. وہ کسی نے پتہ نہ چل جائے، اندھیرا کر دو، چھپا دو، ہڈن کر لیتی کچھ چیزیں. اور جس طرح آپ دیکھیں، کبھی کبھی کمرے میں جائیں، اندھیرا ہوتا ہے تو آپ لائٹ جلائیں تو کوئی بگز وغیرہ ہوں گے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لائٹ کے جلتے ہی کارپیٹ کے نیچے جانے شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ دے ڈزنٹ لائک. اور برے کام، جن کے برے کام ہیں، جن کے دھوکے ہیں، فریب کے، بدی کے کام ہیں، دے ڈزنٹ وانٹ. آپ کو پتہ ہے جب کسی چور ڈاکو بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی رات کو وہ ہیلی کاپٹر سے لائٹ ڈالنی پڑتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے، اور وہ بڑا چھپتے ہیں، کس طرح چھپ جائیں لائٹ سے. میں بھی ان کے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب وہ دکھاتے ہیں اس طرح کے پروگرام ٹی وی پہ، تو گاڑیوں سے تو بچ گئے، تو وہ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کے گاڑیاں نکالتے ہو، یار کہاں سے آ گیا اسٹوپڈ، اس سے تو چھپ نہیں سکتے. تو اسی طرح جو برے لوگ تھے، لکھا ہے اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. ورس 20، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. خدا میں یسوع مسیح مجسم لائٹ تھے، ہی واز اے لائٹ آف دا ورلڈ. اور جہاں جہاں ان کی پریزنس ہوتی تھی، the برے لوگ they always against Jesus. جہاں خداوند جاتے تھے وہ لائٹ تھے، تو وہ لوگوں کو خود پتہ چل جاتا تھا. اور خداوند بھی کئی دفعہ کہے تھے، اپنے دلوں میں کیوں تم برا سوچتے ہو؟ why are you thinking in your heart evil. چور ڈاکو جو لائٹ لے کے ہیلی کاپٹر آتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ تو بدی رکھتے ہیں، بلکہ آگے سے کئی دفعہ فائر کر دیتے ہیں ان کو، لائٹ ہی توڑ دے انہوں نے، بجھا دے پتہ نہ چلے. لیکن کیا ہے، وہ بدی سے نفرت کرتے ہیں، وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے، نور کے پاس نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، ایکسپوز ہو جائے گا. لائٹ ایکسپوز کرتی ہے، اوپن کر دیتی ہے، ظاہر کرتی ہے، جبکہ اندھیرا جو ہے چھپاتا ہے. ڈارکنس جو ہی ہے، اور برے کام جو ہیں وہ اندھیرے اور تاریکی کام ہے.
Jesus is the light. اور بڑا خوبصورت اینڈ کیا ہے, مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ جو اچھے کام کرتا ہے, جو اس کو خوف نہیں ہے, اس کو ڈر نہیں ہے, وہ بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ جانیں. کیوں لکھا ہے؟ جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ میرے کام جو میں خدا کے لیے کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں حکم بھی ایسا اور ہونا بھی چاہیے. خداوند نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. جیزس از دا لائٹ آف دا ورلڈ. لیکن پھر خداوند کہتے ہیں تم دنیا کے نور ہو. آئی ایم گوئنگ, لیکن ناؤ یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. اور تمہاری روشنی آدمیوں تک پہنچے, تاکہ تمہارے اچھے کاموں کو, نیک کاموں کو دیکھ کر اس باپ کی جو آسمان پہ ہے تعریف ہو. خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے کام اچھے ہوں. پیپل لو ڈارکنیس. خداوند یسوع مسیح لائٹ تھے, اور جب وہ دنیا میں رہے وہ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے. جب ہم کو خدا نے حکم دیا کہ اب میں جاتا ہوں لیکن اب تم نے اچھے کام کرنے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی جس طرح پریزنس میں کوئی گناہ گار ٹھہر نہیں سکتے تھے, اس طرح ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جہاں ہم جائیں ہماری پریزنس, ہماری ٹاک, ہماری ایٹیٹیوڈ, ہمارا کریکٹر اس طرح کا ہو کہ وہاں پر اچھائی پیدا ہونی شروع ہو جائے. لوگ اگر وہاں پہ خراب کام کر بھی رہے ہوں, ایون وہ آپ کا جاب پوائنٹ ہے, آپ کا کالج ہے, آپ کا یونیورسٹی ہے, ایون اینی ویئر فرینڈ کا گروپ ہے, کہ لوگ آپ کی پریزنس سے کہیں او نہیں یار وہ آ گیا, یہ آ گیا بندہ, ادھر سامنے نہ کرو. ورنہ یہ آپ کی اس طرح کی کریکٹر ہونا چاہیے جہاں بھی آپ ہوں. مجھے یاد ہے, فور ٹیسٹ منی کے لیے میں بتا رہا ہوں, کہ میں جب فارمیسی کے ساتھ کام کرتا تھا, 4-5 سال میں نے کیا, تو میں ڈفرینٹ فارمیسیز پہ ڈلیوری کرتا تھا میڈیسن کی. تو میں نے کبھی ان کے اوپر اپنا بھاشن نہیں جھاڑنے کی کوشش کی, کبھی ان کو یہ نہیں. دین ان کو پتہ تھا کہ آئی ایم کرسچن, اور میں ڈرنک نہیں کرتا, میں سگریٹ نہیں پیتا, اور میں گندے جوک نہیں سناتا. تو یعنی کہ آپ کی جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہو, چاہے تو آپ کی ایک شخصیت, ایک رول جب بن جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. تو اکثر جب بھی میں نے وہاں پہ جانا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی ٹاک بالکل سائلنٹ ہو جاتی تھی اکثر. اور میں نے کئی دفعہ اور کہنا کیا بات ہے, اور نہیں وہ بات کر رہے تھے, کیونکہ وہ ہر طرح کی جوک, ڈرٹی جوکس اور ہر طرح کی باتیں یہ وہ کرتے تھے. لیکن جب بھی میں جاتا کہتے نہیں تو بڑا ریلیجس آدمی ہے نا, اسی تیرے سامنے نہیں. عام طور پہ آپ کو یہ کہ تو بڑا ریلیجس آدمی ہے نا. میں نے کب کہا کہ میں بڑا میں 5 وقت کا نمازی ہوں. لیکن یہ تھا کہ خداوند زندگی میں یہ کریٹ کر رہا تھا کہ آپ کی اس طرح کی ہو کہ جب, اور سب کو میں نے اچھی طرح ملنا, سلام دعا کرنا, اور بالکل اس میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے. ایک ٹائم تھا کہ میں ورسز یاد رکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ منہ سے گندے الفاظ نہ نکلیں, جیسی پہلی لائف تھی. لیکن کئی دفعہ آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ سے ہو نہیں پاتا. ایک اچھا طریقہ ہے آنیسٹی کے ساتھ آنیسٹ پریئر خدا کے سامنے کریں. Lord, I want to be like that. I want to do that, but I don't have power. This is honest prayer. میں نہیں کر سکتا, میرے اندر پاور ہی نہیں ہے. چاہے وہ کسی طرح کی بھی بیڈ ہیبٹ ہو سکتی ہے, کسی طرح کی بھی. Lord, I really wanted to quit that. میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں, میرا چھٹکارا چاہے خداوند. Help me. The Lord will give you the power to overcome. میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ بہت ساری باتوں پہ کس طرح میری خدا نے نیچر ہی چینج کر دی. آئی ناٹ ایون فیل ٹو ڈو دیٹ. میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں زندگی میں ایسے کام کرتا تھا, یا میری اس طرح کی گفتگو تھی, یا خدا خود ہی آپ کی زندگی کو چینج کرتا ہے. اور دعا کریں کہ آپ دنیا میں اسی طرح لائٹ ہوں, لوگوں کے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے آپ کا, آپ کی لائف. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. کھڑے ہو جائیں, ہم دعا کریں گے.
اسپیشلی دعا کریں آج آپ سارے اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھیں. اف اینی تھنگ ان یور ہارٹ ان یور لائف وچ از یو فیل از مے بی میری میرج لائف میں, میری فرینڈشپ میں, یا فیملی لائف میں, یا اٹس سم تھنگ اس مجھ میں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تاکہ میں ایک اچھا شوہر, اچھی بیوی, اچھا بیٹا, اچھی بیٹی یا گڈ مدر اور فادر ہو سکوں, تو اس کو خداوند کے سامنے لائیں. لارڈ کریٹ اے نیو ہارٹ ان می, ہی از ایبل ٹو ڈو دیٹ. کچھ چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے جو میں بھی آپ فیل کرتے ہیں دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو, جس سے آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکتے ہیں. جسٹ گیو اٹ ٹو لارڈ. آمین. ہاللیلویا. خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں. سچ مچ خداوند تو نے بہت ہی بڑا کام کیا. وی کانٹ ایون امیجن. یو آر اے ونڈرفل loving God. خداوند جی تیری اس لازوال محبت کے لیے ہم کوئی الفاظ نہیں کہہ سکتے. بے شک خداوند تیری اس محبت کا کوئی توڑ, کوئی جواب نہیں ہے خداوند. جو تو نے خداوند ہمارے لیے خداوند اس بلی پر چڑھ کر اس لعنتی موت کو, اس گناہ کی موت کو خداوند اپنے پہ لے لیا تاکہ ہم ایمان لائیں اور اس ڈسے ہوئے سے, ابلیس کے ڈسے سے بچ سکے خداوند, جس سے ہماری ہمیشہ کی موت ہے. بخش دے خداوند جب ہم نے یہ یقین کر لیا ہے دل سے, تجھے مان لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے نجات بھی پالی ہے خداوند, اب خداوند ہماری زندگی میں خداوند ایک نیا کام کر. میک می نیو, کریٹ اے نیو ہارٹ ان می لارڈ. ٹیک اوے آل دس بیڈ اور ہیبٹس اور اینی تھنگ وچ از یو ڈزنٹ لائک, جس سے خداوند تو خوش نہیں ہے خداوند. وہ میری سوچ ہے, وہ میری ہیبٹ ہے, یا میرا وہ ایکشن ہے, میں بھی میں نہیں جانتا, میں نہیں سمجھتا, لیکن پیپل بین offended بائی دس ہیبٹ اور دس کریکٹر ان می. ریموو دس لارڈ. پاک اور صاف کر, ہیل کر. ہم تجھ پر نگاہ رکھتے ہیں. ہیل دیز آل تھنگس, کہ ہم دوسروں کے لیے محبت کا سبب بنے, نمونہ بنے, تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں, ہماری پریزنس وہاں پہ موجود ہو تو لوگ اس سے برکت پائیں, اس سے خوش ہوں. خداوند ہماری زندگیوں کو خداوند ایسا بنا کہ ہم تیرے ایک سچے اور اچھے گواہ بن سکیں. ان تمام عزیزوں نے, بچوں نے, بڑوں نے, جنہوں نے خداوند تیرے حضور میں یہ فریاد کیا, اپنے دل کو کھولا ہے, bless them Lord, touch them Lord, fill them Lord, satisfy them Lord, in Jesus' name, amen.